بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں مجھے یہاں تک لے آئی تھیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کتنی سچائی تھی اور کتنا جھوٹ، لیکن میرا تو کام ہی لوگوں کی مدد کرنا تھا، اس لیے فوراً گھر سے نکلا تو پیچھے سے بیوی نے آواز دی اور کہا کہ آج کا دن تو بڑا اہم ہے، آپ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس سے زیادہ ضروری اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ میری طبیعت خراب ہے، مجھے چھوڑ کے نہیں جا۔ میں نے اسے کہا کہ تم برابر والی عورت کے ساتھ ہسپتال چلی جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں اس جگہ چلا گیا جہاں پر مجھے لوگوں نے عجیب و غریب افواہیں سنا کر بلایا تھا، لیکن میرا جانا بہت ضروری تھا۔ جب وہاں پہنچا تو اللہ کا ایسا معجزہ دیکھا کہ حیران رہ گیا، لیکن دوسری طرف ایک بری خبر بھی ملی تھی جسے سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام غلام حیدر ہے اور میرا کام ایسا تھا کہ جس میں ہماری عوام اور انسانیت کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے کام سے بڑی محبت تھی اور میں خوش تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے جیسے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی اس ملک میں ایسے افراد موجود ہیں جو انسانیت کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج میرا سامنا ایک ایسی ہی خبر سے ہوا جس نے میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات پیدا کر دیے۔ ایک پاگل سا آدمی ہمارے دفتر میں آیا، وہ بے ترتیبی سے چل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی اور اس کے کپڑے بھی بوسیدہ لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اس کے الفاظ حیران کر دینے والے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ قبرستان میں کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی قبر کے اندر سے۔ یہ بات سننے میں ہی عجیب لگ رہی تھی، قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سب حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے اس آدمی کو غور سے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ تو پاگل ہے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا علاقے کے بھی پاگل ہوتے ہیں؟ تو میرے ساتھی نے کہا کہ یہ آدمی اس علاقے میں گھومتا رہتا ہے، لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات غیر معمولی تھی، یہ آدمی پہلے کبھی ایسی کوئی خبر لے کر نہیں آیا تھا، تو پھر آج یہ ایسا کیا ہوا کہ اس نے ہمارے دفتر آ کر ایک اتنی عجیب و غریب بات سنائی؟ ہمارے پاس پہلے ہی بے حد کام تھا اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس آدمی کی باتوں پر توجہ دیتا۔ ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ آ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر مزید وحشت تھی۔ وہ ہم سب کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اتنا بھی پاگل نہیں جتنا لوگوں نے اسے بنا رکھا ہے۔ مجھے اس آدمی کی آنکھوں میں ایک سچائی نظر آ رہی تھی۔ مجھے وہ جھوٹ بولتا ہوا نہیں لگا۔ فیس ریڈنگ ہماری ٹریننگ کا ایک حصہ تھی اور میرے تجربے نے مجھے سکھایا تھا کہ کب کسی کی بات پر دھیان دینا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں نے منع کیا کہ اس پاگل کی باتوں پر وقت ضائع کرنا بیکار ہوگا، لیکن میرے دل میں ایک خلشتی پیدا ہو چکی تھی۔ اگر وہ واقعی ایسا کچھ ہو رہا تھا تو ہمیں اسے جانچنا چاہیے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو قائل کر لیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے گاڑی نکالی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں نے اس سے مزید سوال کیے کہ اس نے یہ آواز کب اور کیسے سنی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ رات کو قبرستان کے پاس سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر جب وہ آواز بار بار آنے لگی تو وہ ڈر گیا۔ وہ کئی بار قریب جا کر دیکھ چکا تھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ساری رات پریشان رہا اور صبح ہوتے ہی لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دفتر پہنچ گیا۔ ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو وہاں سناٹا طاری تھا۔ پرانے درختوں کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ محتاط رہیں۔ پاگل آدمی ہم ایک مخصوص قبر کی طرف لے گیا۔ قبر عام قبروں کی طرح ہی تھی، لیکن زمین پر کچھ جگہ نئی لگ رہی تھی، جیسے حال ہی میں کھودی گئی ہو۔ میں نے دھیان سے سننے کی کوشش کی۔ کچھ لمحے گزرے اور پھر واقعی مجھے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی طرح تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے ساتھی بھی اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آنا ممکن کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا واقعی وہاں کوئی زندہ تھا یا پھر یہ کسی قسم کا فریب تھا؟ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ فوراً کھدائی کے لیے انتظام کیا جائے۔
قبر کو ہاتھوں سے کھودنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ہمیں اوزاروں کی ضرورت تھی۔ ایک ساتھی فوراً گاڑی کی طرف بھاگا اور وہاں سے ایک بیلچہ لے آیا۔ ہم نے جلدی سے کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی شروع ہو چکی تھی جب مجھے میری بیوی کی کال آئی۔ اس کی آواز میں ناراضگی اور بے بسی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں تو گھر آنا تھا، ابھی تک نہیں آئے، مجھے ہسپتال لے کر جانا تھا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری طبیعت کتنی خراب ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں بس ایک راؤنڈ مار کر آ رہا ہوں، پھر ہم ہسپتال جائیں گے، لیکن یہاں اس عجیب معاملے میں ایسا پھنس گیا کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، لیکن وہ بضد تھے۔ کہنے لگی کہ اگر وقت پر نہ پہنچے تو تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی بات میں وزن ہے۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اس کے علاج کے لیے جو خصوصی دوائی چل رہی تھی اس میں ایک دن کی بھی کوتاہی برداشت نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو سارا علاج بیکار ہو جائے گا اور پھر دوبارہ شروع کرنا بھی مشکل ہوگا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ یہاں جو معاملہ میرے سامنے آیا تھا اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا تم پریشان مت ہو، برابر والے ہمسائے کے ساتھ ہسپتال چلے جاؤ، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ میری بیوی کو میری یہ بات بری لگی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ناراض ہوئی تھی، لیکن شاید ناراض نہیں بلکہ افسوس کر رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ میں فون کی سکرین کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے میں نے کچھ کھو دیا ہو، لیکن میرے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کھدائی جاری تھی اور سبھی اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ دیر بعد پوچھا کہ کھدائی مکمل ہو گئی؟ میرے ایک ساتھی نے جواب دیا کہ آپ خود جا کر دیکھیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور جب میں نے خود جا کر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سامنے کا منظر ایسا تھا، وہ ننھی سی جان جسے شاید دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں جگہ ملی، زندہ تھی، مٹی میں لت پت، ایک نازک وجود جو ابھی اس دنیا کو سمجھ بھی نہ پایا، اسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے فوراً اپنی جیکٹ اتاری اور اسے نرمی سے اس میں لپیٹ لیا۔ اس کے بدن پر مٹی جمی ہوئی تھی اور اس کا سانس ہلکا ہلکا چل رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور لگ رہی تھی کہ جیسے کسی بھی لمحے اس کا وجود معدوم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی جیکٹ کے اندر اس ننھی جان کو تھام لیا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف دوڑا۔ میرے ساتھی بھی حیران و پریشان میرے پیچھے۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، آخر کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے سیدھا ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے ذہن میں ہزاروں خیالات امڑ آئے۔ کس قدر ظلم ہوا تھا اس معصوم کے ساتھ؟ کون ہو سکتا ہے جو اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا کر گزرے؟ کیا ہم واقعی اسی جدید دور میں جی رہے ہیں جہاں انسانیت کے تحفظ کی باتیں کی جاتی ہیں؟ جیسے ہی ہم اسپتال پہنچے میں نے گاڑی روکی اور فوراً بچی کو لے کر اندر بھاگا۔ نرسوں اور ڈاکٹروں نے جیسے ہی میرے ہاتھوں میں وہ ننھی جان دیکھی، سب دنگ رہ گئے۔ ایک ڈاکٹر آگے بڑھا اور جلدی سے اسے میرے ہاتھوں سے لے کر ایک وارڈ میں لے گیا۔ وہ فوراً طبی معائنہ کرنے لگے۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، بچی کو شدید سردی لگنے کی وجہ سے نمونیا ہو چکا ہے اور اس کا بخار بھی بہت تیز ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کی جان بچا سکیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے بچی کو دیکھا تھا، وہ زندہ تھی مگر بہت کمزور۔ اس کے چہرے پر خوف، تکلیف اور بے بسی کے آثار تھے۔ میں اب بھی اس واقعے کے صدمے میں تھا۔ یہ سوچنا بھی ناقابل یقین تھا کہ آج کے دور میں بھی کوئی ایسا سنگین جرم کر سکتا ہے۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ بھی اتنے ہی مشتعل تھے جتنا میں تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ فوراً پتہ کرو، آس پاس کے تمام علاقوں سے معلوم کرو کہ حالیہ دنوں میں کہاں ولادت ہوئی ہے۔ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ یہ ننھی بچے کس کی ہے اور اسے قبر میں کیوں دفن کیا گیا۔ میں نے اپنی پوری ٹیم کو کال کر دی۔ میری آواز میں سختی اور بے قراری تھی۔ میں جانتا تھا کہ وقت کم ہے، اگر یہ ظلم ایک بار ہو سکتا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں جلد از جلد ان درندوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ میری ہدایات ملتے ہی پوری ٹیم حرکت میں آ گئی۔ مختلف علاقوں میں خبر پھیلنے لگی۔ لوگ حیران تھے،
سب یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کون اتنا بے رحم ہو سکتا ہے، کس ماں نے اپنی ہی گود میں پلنے والی معصوم بچی کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ میرا ذہن ماضی میں چلا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی وہ کہانیاں یاد آئیں جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ سب زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، مگر آج جب ہم خود کو مہذب کہلاتے ہیں، جدید دور میں جی رہے ہیں، تب بھی ایسا ممکن تھا؟ میری سوچیں منتشر ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد میری ٹیم نے مجھے اطلاع دی کہ کچھ علاقوں میں نئی پیدائشوں کے ریکارڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اسپتالوں، دائیوں اور مقامی طبی مراکز سے معلومات لی جا رہی ہیں۔ میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب ہمیں کوئی سراغ ملے گا۔ اتنے میں ڈاکٹر دوبارہ باہر آئے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، بچی کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور بولا، حالات نازک ہیں، مگر ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے بچی کو شیشے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ آکسیجن ماسک پہنے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں انجیکشن کے نشان تھے اور اس کا کمزور سا جسم سانس لینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم یہ کیس کسی بھی حال میں ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اس ظالم کو پکڑنا ہوگا جو اس بچی کو اس حال میں چھوڑ گیا۔ میری ٹیم کے افراد بھی پرعزم تھے۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا، یہ انسانیت کے نام پر لگا ایک بدنما داغ تھا جسے ہمیں دھونا تھا۔ رات ہونے کو آئی تھی، مگر میری نیند جیسے اڑ چکی تھی۔ میں اسپتال میں بیٹھا اس بچے کی حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک میری ایک ساتھی کی کال آئی، سر، ہمیں ایک سراغ ملا ہے۔ میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا پتہ چلا؟ سر، ایک گاؤں کی ایک عورت کی گود حال ہی میں ہاری ہوئی تھی، مگر اب وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ مگر بات کچھ عجیب لگ رہی ہے، کیونکہ وہاں کے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس گھر میں ایک نومولود کے رونے کی آوازیں سنی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں اصل مجرم کا پتہ چل سکتا ہے۔ میں نے فوراً گاڑی نکال لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم گاؤں کی طرف روانہ تھے۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز۔ ذہن میں ایک ہی خیال تھا، ان سفاک لوگوں کو پکڑنا جنہوں نے اس معصوم بچی کو زندہ درگور کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اسی لمحے میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے اسکرین پر دیکھا، میری بیوی کی کال تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے اس کی اسپاٹ آواز سنائی دی، آپ کے کام کی وجہ سے ہماری آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم نے بہت دیر کر دی اور اب اگلا پروسیجر کرنے کی میرے جسم میں ہمت نہیں۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میری بیوی نے یہ خبر ایسے سنائی تھی جیسے کوئی اعلان کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں نہ درد تھا، نہ غصہ، نہ ہی کوئی جذبات، بس ایک خالی پن تھا، ایک بے روح لہجہ، جیسے وہ سب کچھ ہار چکی ہو اور اب اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں شوق کی حالت میں تھا۔ یہ وہ جملہ نہیں تھا جسے سننے کے لیے میں تیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہمارا علاج آخری مرحلے میں تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بار بار خبردار کیا تھا کہ اس بار کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری آخری امید ہے۔ لیکن میں نے وہ امید کھو دی تھی۔ نہیں، میں نے اپنی بیوی سے وہ امید چھین لی تھی۔ میرے لب ہلنے سے پہلے ہی فون بند ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار فون مصروف ملتا۔ وہ میرا فون نہیں سن رہی تھی۔ مجھے اس کی ناراضگی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے غصے کا اظہار اسی طرح کرتی تھی، خاموش رہ کر۔ اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا اظہار ہوتی تھی۔ لیکن اس بار اس خاموشی میں جو ویرانی تھی، اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے، مگر میرے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ ننھی جان جسے کسی نے مٹی کے نیچے دفنانے کی کوشش کی تھی، اور دوسری طرف میری اپنی بیوی جس نے ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی امید کھو دی تھی۔ ایک زندگی بچانے کے چکر میں نے دوسری زندگی کا سب سے بڑا خواب چھین لیا تھا، لیکن فی الحال میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ میری گاڑی ایک مشن پر تھی اور میرا ذہن صرف اس وحشیانہ جرم کے مرتکب افراد تک پہنچنے پر مرکوز تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میں کسی اندھیرے راستے پر تیز بھاگ رہا ہوں اور سامنے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ میرے ایک ساتھی نے میری طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، سر، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں سر ہلایا، مگر حقیقت میں ٹھیک نہیں تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں خود کو سنبھالنا چاہتا تھا۔
اس وقت میری ذاتی تکلیف سے زیادہ ضروری وہ ننھی بچی تھی جسے بے رحمی سے دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ گاڑی آگے بڑھتی رہی لیکن میرے ذہن میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہم لوگ احتیاط سے اندر داخل ہوئے۔ گھر کے صحن میں 7-8 بچیاں کھیل رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر معصومیت جھلک رہی تھی، جیسے انہیں دنیا کے کسی غم کا اندازہ نہ ہو۔ کچھ بچیاں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں تو کچھ زمین پر بیٹھی مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان سب کو غور سے دیکھا اور میرے ذہن میں وہ ننھی بچی آ گئی جو اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ یہ سب بچیاں زندہ تھیں، خوش تھیں، اپنے ماں باپ کی گود میں پل رہی تھیں۔ پھر وہ کون تھا جس نے اپنی بیٹی کو اس بے دردی سے مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا یہ وہی گھر تھا جہاں سے ہمیں جواب ملنے والا تھا؟ ابھی تک گھر میں کوئی بڑا فرد نظر نہیں آیا تھا۔ ہم آگے بڑھے اندرونی کمروں کی طرف۔ دروازے کھلے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک بستر بچھا تھا جس پر کسی کے لیٹنے کے آثار تھے، جیسے کوئی عورت ابھی یہاں سے اٹھی ہو۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ گھر میں کوئی بھی بالغ عورت یا مرد موجود نہیں تھا۔ میرے ایک ساتھی نے سرگوشی میں کہا، سر، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے بڑے لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی یہی احساس ہو رہا تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے خاموشی سے کھڑے رہے۔ پھر میں نے بچوں میں سے ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے قریب بلایا۔ وہ جھجک رہی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ بیٹا، آپ کی ماما بابا کہاں ہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ بچی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولی، ماما کچن میں ہیں، بابا کام پر گئے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اگر اس بچی کی بات صحیح تھی تو گھر میں کوئی عورت تو ضرور موجود تھی۔ میں نے اشارہ کیا اور ہم سب کچن کی طرف بڑھ گئے۔ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبایا مگر وہ نہیں کھلا۔ میرے دل میں کچھ کھٹکا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ دروازہ کھولے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اندر چند لمحے خاموشی چھائے رہے، پھر دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ ہمارے سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے وہ ابھی ابھی روئی ہو۔ جی، کیا ہوا؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پھر سیدھا سوال کیا، اس گھر میں کسی کا حال ہی میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ عورت کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے ساتھی نے فوراً نوٹ کیا کہ وہ نظریں ملانے سے کترا رہی ہے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سخت لہجے میں کہا، جواب دے۔ عورت کے ہونٹ کپ کپائے، پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، جی، ہوئی تھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ لڑکا یا لڑکی؟ عورت نے ایک لمحے کے لیے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سسکنے لگی۔ بیٹی ہوئی تھی، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ پورا گھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میری ٹیم کے سبھی لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میں نے وہ سوال کیا جس کا جواب شاید سب کو معلوم تھا، بیٹی کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی اسپتال میں ہے، موت اور زندگی کے بیچ لڑ رہی ہے۔ تم نے اسے زندہ دفنانے کی کوشش کی تھی؟ تم نے؟ عورت نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور صدمہ تھا۔ وہ زندہ ہے؟ اس کی آواز میں یقین نہیں تھا، جیسے وہ مان ہی نہ پا رہی ہو۔ ہاں، اور ہمیں تمہارے شوہر سے بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا قصور نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکی، وہ سب اس کے باپ نے کیا ہے۔ میں نے سختی سے کہا، اس کے باپ کو بلاؤ ابھی۔ ہم گاؤں کی گلیوں میں نکل آئے۔ اس شخص کی تلاش جاری تھی جس نے اپنی ہی ننھی بچی کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ شخص فرار ہو چکا تھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کیونکہ جس شخص میں اتنی سنگ دلی ہو کہ اپنی اولاد کو مٹی کے حوالے کر دے، وہ گرفتاری سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ ہم نے علاقے کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ وہ شخص شروع سے ہی اپنی بیٹی کی پیدائش پر ناخوش تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف باپ نہیں بلکہ ماں بھی برابر کے مجرم ہے۔ یہ عورت خود بھی تو بچوں سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ نے ایک تلخ ہنسی اور بولے، نہیں بیٹا، ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا،
کچھ عورتیں بس بچے پیدا کرتی ہیں مگر ان سے محبت نہیں کرتی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ ماں کا دل نہ رکھنے والی عورت، یہ تصور ہی عجیب تھا مگر حقیقت یہی تھی۔ اگر وہ عورت چاہتی تو اپنے شوہر کو روک سکتی تھی، اس کے خلاف آواز بلند کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یا شاید اس نے روکنے کی کوشش کی ہو مگر مرد کی حاکمیت کے آگے ہار مان لی ہو۔ یہ بات صرف وہی جانتی تھی، مگر اب وہ بھی غائب تھی۔ ہم نے ان کے گھر کے نگرانی کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ شخص نظر آئے اسے فوراً گرفتار کر لینا تھا۔ میں جانتا تھا کہ قانون کی نظر میں ماں پر بھی سوال اٹھیں گے، لیکن اصل مجرم باپ تھا۔ واپسی پر میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور پوچھا کہ بچی کی حالت کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بھی خطرہ ہے مگر پہلے سے بہتر ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ 1 ہفتہ لگا مگر بچی آخرکار خطرے سے باہر آ گئی۔ کیا اسے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ نہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ درندے اس کی پرورش کیسے کر سکتے تھے؟ اگر وہ اسے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تو نہیں، یہ فیصلہ تو سرے سے غلط تھا۔ ہم سب سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کہ اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ کسی بے اولاد جوڑے کو دے دینا بہتر ہوگا، لیکن میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ معصوم بچی تھی، اسے ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے سینئر افسر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی کارروائی کے بعد ہی بچی کو کسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ یتیم خانے میں بھی جانے کے بعد اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ وہاں بھی درجنوں بچے پہلے سے موجود تھے اور ہر ایک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا میں خود اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں؟ میں نے خود سے یہ سوال کیا اور اسی لمحے میری بیوی کا خیال آیا۔ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض تھی۔ ہمارے درمیان ایک گہرا خلا پیدا ہو چکا تھا اور اس خلا کی بنیاد میرا ہی فرض تھا، میرا پیشہ تھا، وہی کام جس سے مجھے محبت تھی مگر جس کی قیمت مجھے اپنی ذاتی زندگی میں چکانی پڑی تھی۔ میں اس بچے کو گھر لے جاؤں گا، میں اسے اپنی بیٹی بناؤں گا۔ شاید میری بیوی اسے قبول نہ کرے، شاید وہ اور زیادہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن یہ بچی کسی یتیم خانے کے اندھیرے میں کھو جائے، اس سے بہتر تھا کہ میں خود اسے روشنی دوں۔ میں ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی اب خطرے سے باہر ہے مگر اسے مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ میں نے بچی کو اپنے بازو میں اٹھایا اور نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، بہت کمزور مگر زندہ تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں اس کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں، میں اسے یتیم خانے میں نہیں بھیجنا چاہتا، میں خود اس کی پرورش کروں گا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ آپ سنجیدہ ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اس کے لیے قانونی طریقے سے گود لینے کا عمل پورا کرنا ہوگا۔ بہت سی مشکلات آئیں گی، لیکن میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اس معصوم جان کو ایک خوشحال زندگی دوں گا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر مجھے ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ میری بیوی کے چہرے کا تصور ذہن میں آیا۔ کیا وہ اسے قبول کرے گی یا یہ فیصلہ میرے اور اس کے درمیان دیوار کھڑی کر دے گا؟ لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری آنکھوں سے بار بار آنسو جاری ہو رہے تھے۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھے کسی دکھے لہجے میں کہا تھا کہ میں تو اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ماں بن چکی تھی، کیونکہ اگر ماں باپ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اولاد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ بچے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آج میں اپنی بیوی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دینے والا تھا۔ میری بیوی بہت اچھی خاتون تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ ہر اچھے برے وقت میں اس نے میرا ساتھ دیا۔ میں غصے کا تیز تھا، میرا غصہ بھی برداشت کر لیتی تھی۔ معاشرے والوں نے بھی ہمیں بڑے تانے دیے۔ ہم ویسے تو کامیاب لوگ تھے، ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ ہم نے معاشرے کو یہ ثابت کر کے دکھا دیا تھا کہ ہم گھر احمد شہری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ساری بات یہاں پہ آ کے رک جاتی کہ غلام حیدر کے گھر اولاد نہیں ہے، وہ بھی اس کی بیوی کی وجہ سے، کیونکہ میری بیوی کے اندر ہی تھوڑا بہت مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔
हजारों दफा मुझे दूसरी शादी करने की ऑफर हुई। पता नहीं कितने रिश्तेदारों ने अपनी बेटियों के रिश्ते भेजे कि हमें कोई मसला नहीं, तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। लेकिन मैं साबित कदम रहा कि नहीं, मुझे औलाद मिलेगी तो अपनी ही बीवी से मिलेगी, और अगर बीवी से नहीं भी मिलेगी मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं इस बात की सजा अपनी बीवी को क्यों दूं जिसमें उसका इख्तियार ही नहीं है? क्या वो अपनी वजह से बांझ है? आज मैं बहुत खुश था। आज मैं उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला था। घर की नौकरानी ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। मैंने बच्ची को अपनी बाहों में मजबूती से थाम रखा था, जैसे अगर मैंने गिरफ्त हल्की की तो वो खो जाएगी। नौकरानी ने झुककर सलाम किया और पूछा, साहब आप इतनी रात गए कहाँ थे? बेगम साहिबा की तबीयत बहुत खराब लग रही है। वो जब से अस्पताल से आई हैं ना कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं, बस रोती जा रही हैं। मुझे तो आपको फोन करना था कि कहीं उनकी तबीयत मजीद न बिगड़ जाए। मैंने उसकी परेशानी को नजरअंदाज करते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद देख लूंगा। बच्ची मेरे बाजू में बेहद नाजुक महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्ता से उसे मजीद अपने करीब कर लिया, जैसे अपनी बाहों में ही उसे महफूज कर सकता हूँ। कमरे की रोशनी मध्यम थी। वो बेड पर बैठी हुई थी, आंखों में एक वैरानी सी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। मैंने देखा वो घड़ी घड़ी हाथों से अपने पेट पर हाथ रखती, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वहां कभी उम्मीद की किरण थी जो अब बुझ चुकी थी। मैंने दरवाजे में खड़े होकर उसे पुकारा, सुनिए। उसने सर उठाया और मुझे देखकर पलकें झपकाई, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं सामने खड़ा हूं। मैंने आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज मेरे होंठों पर जम गए। वो खामोशी से मुझे देख रही थी। फिर अचानक उसकी नजर मेरी बाहों में मौजूद उस छोटे वजूद पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, मैंने आहिस्ता से बच्ची को उसकी गोद में डाल दिया और मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, हम दोनों माँ बाप बन गए। वो जैसे साकत रह गई। उसकी नजरें उस नन्ही जान पर जम गई। उसकी सांसें रुक सी गई। एक लम्हे के लिए तो मैंने भी सोचा कि शायद मैंने गलत फैसला कर लिया, शायद वो उसे कबूल न करे। मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखों में जो जज्बात उभरे वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आंसू फिर से उसकी गालों पर बहने लगे, लेकिन ये पहले जैसे आंसू नहीं थे। ये खुशी और हैरत के आंसू थे। वो कांपते हाथों से बच्ची के नन्हे चेहरे को छूने लगी, जैसे यकीन कर रही हो कि यह हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। ये कहां से आई? उसने हल्की आवाज में पूछा। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी सुनाई। वो जालिम माँ बाप, वो तारीकी, वो बेहिस्सी, वो लम्हा जब मैंने उसे जिंदगी की दहलीज पर वापस खींच लिया। मैंने बताया कि कैसे ये नन्ही जान मौत के दहाने से लौट कर आई है। वो लरजते होंठों से बोली, क्या ऐसे जालिम लोग भी होते हैं जो अपने ही औलाद को मिट्टी में दफन करने की कोशिश करते हैं? उसकी आंखों में दर्द था, शायद उस दर्द से ज्यादा जो उसने अपने गुजरे दिनों में महसूस किया था। मैंने उसके हाथ को थामा और नरमी से कहा, अब से ये हमारी बेटी है और हम इसका नाम फातिमा रखेंगे। ये सुनते ही उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, जैसे डर हो कि कोई उसे छीन न ले। उसने माथे पर बोसा दिया और नम आंखों से मुस्कुराई, फातिमा, हाँ, ये नाम बिल्कुल ठीक है। वो लम्हा बेहद अजीब था। कभी हम हंसते, कभी रोते, कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, तो कभी इतने जज्बाती हो जाते कि अल्फाज ही नहीं निकलते। ये मौजज़ा है, वो बोली। मैंने सर हिलाया। हाँ, ये वाकई मौजज़ा है। हम दोनों जानते थे कि जिंदगी अब बदल चुकी है। वो दुख, वो महरूमी जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही थी, आज जैसे उस बच्चे की सूरत में हमारे दरमियान पुल बनकर खड़ी हो गई थी। मेरी बीवी की आंखों में उम्मीद वापस आ चुकी थी। जहां पहले वैरानी थी, वहां अब रोशनी थी। वो फातिमा को देख रही थी, जैसे उसका हर दर्द, हर तकलीफ बस उससे एक लम्ह से खत्म हो रही हो। हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे, मैंने वादा किया। हाँ बिल्कुल। उसने मेरी तरफ देखा। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी है। अगले दिन जब सूरज निकला तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। कमरे में एक मुख्तलिफ सा सुकून था। फातिमा हल्की सी आवाज में सिसक रही थी और मेरी बीवी उसके पास बैठी नरमी से उसे थपक रही थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें देखा। ये लम्हा मुझे हमेशा याद रहेगा, जब मेरी बीवी ने अपनी बाहों में फातिमा को लेकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट जो कई दिनों से गायब थी, आज वापस आ चुकी थी।
اور اس لمحے میں نے جان لیا کہ میں نے درست فیصلہ کیا ہے۔ وہ آدمی جس نے ایک معصوم جان کو بے دردی سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، آخرکار قانون کی گرفت میں آ چکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے چھپتے چھپتے وہ تھک چکا تھا، لیکن قانون کی آنکھوں سے بچ نہیں سکا۔ میری ٹیم کے لوگ بہت تیز تھے، انہوں نے پورے علاقے میں اس کی تلاش کی، ہر گلی ہر نکر پر پوچھ گچھ کی، اور آخرکار اسے ایک چھوٹے سے گودام سے گرفتار کر لیا۔ وہ بے حال تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شاید اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے، یا شاید وہ ابھی بھی اپنی سنگ دلی کا دفاع کر رہا تھا۔ اسے پکڑ کر تھانے لے جایا گیا۔ میں جانتا تھا کہ قانونی طریقے سے دیکھا جائے تو اس پر اقدام قتل کا مقدمہ درج ہو سکتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے گناہوں کو اکثر وہ سزا نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس کے قوانین کے مطابق بھی زیادہ سے زیادہ اسے چند سال کی سزا ملتی، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ کیا اس درد کی قیمت چند سال جیل میں گزار کر ادا ہو سکتی تھی؟ میں خود تھانے جا سکتا تھا، اس آدمی کی شکل دیکھ سکتا تھا، اسے کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی تھی۔ اس نے جو کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل معافی تھا۔ میں جانتا تھا کہ دنیا میں شاید وہ بچ جائے، شاید کوئی وکیل اس کے جرم کو کم کروا دے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں، وہاں سے بچنا ممکن ہے۔ اللہ کے ہاں ان گناہوں کی جو سزا ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو کہا، اسے میں نہیں دیکھنا چاہتا، تم لوگ جو بہتر سمجھو وہ کرو، بس اتنا خیال رکھنا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ میرے ساتھیوں نے سر ہلایا اور کہا، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کیس اب میرے لیے ختم ہو چکا تھا۔ مجھے نہ عدالت کی پرواہ تھی نہ قانونی جنگ کی، میرے لیے صرف ایک چیز اہم تھی۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی فاطمہ کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو میں نے بہت دنوں بعد دیکھا تھا۔ وہ کبھی بچے کے چھوٹے ہاتھوں کو چھوتی، کبھی اس کے ننھے گالوں کو چومتی، اور کبھی بس یوں ہی اسے دیکھتی رہتی، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے۔ ہماری فاطمہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیوی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں، ہماری فاطمہ، یہ کہہ کر اس نے بچی کو اور قریب کر لیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ اگلے ہی دن ہم نے فیصلہ کیا کہ فاطمہ کے لیے شاپنگ کریں گے۔ ہمیں اب اس کے لیے سب کچھ نیا لینا تھا، کپڑے، کھلونے، جھولا، دودھ کی بوتلیں، ننھے جوتے، سب کچھ۔ ہم دونوں ایک بڑے شاپنگ مال میں گئے۔ میں نے دیکھا میری بیوی کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آ گئی تھی جو میں نے کھوئی ہوئی سمجھی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ میں اٹھاتی، غور سے دیکھتی، پھر مسکرا کر کہتی، یہ فاطمہ کے لیے بہترین ہوگا۔ ہم نے اس کے لیے گلابی اور سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے کپڑے لیے، ایک نرم سا کمبل جس میں وہ آرام سے لپٹی رہے، اور ایک جھولا جو ہلکے ہلکے ہلتا رہے اور اسے سونے میں مدد دے۔ کھلونے تو بہت سارے لے لیے، چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے ٹیڈی بیئرز، نرم کپڑے کی گڑیاں، اور وہ کھلونے جو آواز نکالتے ہیں۔ جب ہم بل کاؤنٹر پر پہنچے تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تو لگتا ہے پورا بچہ گھر لے جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے شرارت بھری مسکراہٹ سے کہا، کیوں نہیں، ہماری بیٹی کے لیے سب کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ جب فاطمہ کی آنے کی خبر ہمارے رشتہ داروں کو ملی تو باتیں شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کچھ نے ہمدردی جتائی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو سوال کرنے لگے، اپنی بچی ہوتی تو زیادہ خوشی ہوتی نا، اجنبی بچی کو پالنا آسان نہیں، تم لوگ بعد میں پچھتاؤ گے، کیا تم ساری زندگی اسے اپنی بیٹی سمجھ سکو گے؟ لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، ہم نے اپنے دل کی سنی تھی، اور ہمارے دل نے کہا تھا کہ فاطمہ ہماری بیٹی ہے۔ جب وہ روتی تو ہمیں لگتا جیسے ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے، اور جب وہ ہنستی تو ایسا لگتا جیسے دنیا میں اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ ہم نے اس کا پورا کمرہ سجا دیا، دیواروں پر کارٹون کریکٹرز کے سٹیکرز لگائے، ایک نرم سا قالین ڈالا جس پر وہ چل سکے، اور ایک ننھا سا پلنگ رکھا جس میں وہ آرام سے سو سکے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہمیشہ سے یہی خوشیاں چاہتے تھے نا؟ اس نے سر ہلایا، آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، اور اب ہمیں یہ مل گئی ہیں۔ ہماری زندگی کا محور اب صرف فاطمہ تھی۔ ہمیں نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ تھی، نہ دنیا کی فکر۔ جب وہ ننھی ہتھیلیوں سے میرا چہرہ چھوتی یا جب وہ میری انگلی پکڑ کر مسکراتی تو سب کچھ بے معنی لگتا تھا۔
یہ وہ خوشیاں تھیں جو ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے، اور اب جب ہمیں مل گئی تھیں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ بس فاطمہ کا ہنسنا، اس کی معصوم مسکراہٹ، اس کی ننھی باتیں، یہی ہمارے لیے پوری دنیا تھی۔ زمانہ قدیم میں لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ عرب کی جہالت کے دور میں انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ وہ خاندان پر بوجھ ہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو یہ پیغام دیا گیا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، نہ کہ زحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو محبت سے پالنے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مگر افسوس کہ صدیوں بعد بھی ہم وہی جہالت دہرا رہے ہیں۔ آج کے جدید دور میں بھی بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ کبھی انہیں کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، کبھی دریا میں بہا دیا جاتا ہے، اور کبھی مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ بس طریقے بدل گئے ہیں مگر ظلم وہی ہے۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ میں خود اس لمحے کو کبھی بھلا نہیں سکتا جب میں نے اس معصوم بچی کو مٹی کے نیچے سے نکالا تھا۔ اس وقت وہ سانس لے رہی تھی مگر زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں زندگی کی حرارت موجود تھی، مگر اس پر جو ظلم ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے، ہر جگہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے، مگر میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ شاید الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جب میں نے اس بچی کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے موت سے ایک زندگی کو واپس کھینچ لیا ہو۔ اللہ نے اس معصوم کی جان بچائی اور شاید یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام تھا۔ اللہ ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے وہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے اس بچی کی زندگی لکھی تھی تو کوئی ظالم اسے مٹا نہیں سکتا تھا، مگر افسوس کہ یہ ظلم رکا نہیں بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں مالی بوجھ ہیں، کچھ کو ڈر ہوتا ہے کہ انہیں جہیز دینا پڑے گا، اور کچھ محض جاہلانہ رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہے۔ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ جب اللہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، تو پھر کیوں ہم اللہ کے فیصلوں پر شک کرتے ہیں؟ اس کہانی میں اللہ نے خود ایک مثال قائم کی کہ ایک بچی جو ایک غریب اور ظالم باپ کے ہاں پیدا ہوئی تھی، وہ آج ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں اسے عزت، محبت اور زندگی کی ہر خوشی ملے گی۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جسے وہ بلند کرنا چاہے کوئی اسے گرا نہیں سکتا۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور ایسی بہت سی حقیقتیں ہر روز جنم لے رہی ہیں۔ ہمیں ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہماری بہن، بیٹی یا کسی اور معصوم کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ معاشرہ اسی وقت بدلتا ہے جب لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھے، انہیں پیار دے، ان کی عزت کرے اور انہیں جینے کا حق دے۔ بیٹی کو قتل کرنا یا اس پر ظلم کرنا صرف دنیا کا جرم نہیں بلکہ آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، بس اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ معصوم بچی آج محفوظ ہے، مگر بہت سی ایسی بیٹیاں آج بھی موت کی دہلیز پر ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں بیٹی کو عزت ملے، نہ کہ قبر، کیونکہ یاد رکھیں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیٹیاں اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا شعور ہمیں نہ صرف مذہب سے ملتا ہے بلکہ یہ ایک سچائی ہے جسے تجربات اور مشاہدات بھی ثابت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے بھی بیٹیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اس کا پیغام ہمیں قرآن اور حدیث دونوں میں بار بار ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بیٹیوں کی محبت اور ان کی عزت کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت اور ان کا مقام ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جب ایک خاندان میں بیٹی آتی ہے تو اس گھر میں خوشیوں کی ایک نئی لہر آتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں اس خاندان پر نازل ہوتی ہیں۔ بیٹی اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو کسی مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے بندے کو اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازتا ہے۔
اس کے نتیجے میں گھر میں سکون، محبت اور اطمینان کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک والدین کے دلوں میں محبت، خیال اور ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بیٹیاں اپنا رزق خود لے کر آتی ہیں، وہ چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی۔ ان کی دعائیں اور محبت ان کے والدین کے لیے رزق کا سبب بنتی ہیں۔ بیٹی جب اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے ساتھ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کی ہنسی اور اس کی موجودگی گھر میں سکون کا باعث بنتی ہے۔ وہ والدین کے لیے اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے جتنی کہ بیٹے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں گھر کی عزت اور شان بڑھاتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے دلوں میں ایسی محبت اور اثار پیدا کرتی ہیں جو انسان کے دل میں کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا پھل اس کی دعاؤں اور خوشیوں میں نظر آتا ہے۔ بیٹیوں کے ذریعے اللہ کے خاص کرم کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ خوش ہوتی ہیں تو ان کی خوشی والدین کی دعا کی صورت میں نثر انداز ہوتی ہے اور ان کے رزق میں برکت آتی ہے۔ کئی معاشرتی روایات اور بے شمار جاہلانہ ذہنیتوں نے یہ تاثر قائم کیا کہ بیٹیاں بیٹوں کی نسبت کمتر ہوتی ہیں اور ان کے حقوق محدود ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں بھی اتنی ہی عزیز ہوتی ہیں جتنی کہ بیٹے۔ اللہ نے دونوں کو یکساں محبت، عزت اور اہمیت دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک بیٹی کو پالنا اور اسے بہترین تربیت دینا اس کے والدین کا فرض ہے۔ جب بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ تعلق میں محبت اور قربت پیدا کرتی ہیں تو وہ نہ صرف اپنے والدین کی عزت میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ پورے خاندان کی فلاح میں بھی کردار ادا کرتی ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں میں فرق صرف اس میں ہے کہ بیٹے دنیا کے کاموں میں والدین کا ہاتھ بٹانے میں زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں، جبکہ بیٹیاں ایک عاطفی قوت کے طور پر اپنے گھر والوں کے لیے سکون اور محبت کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کی خوشیوں کا حصہ اور والدین کے لیے ایک عظیم رحمت قرار دیا ہے۔ خاندانی اور اچھے لوگ ہمیشہ اپنی بیٹی کو عزت دیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اچھا باپ اپنی بیٹی کے لیے بہترین کردار کا نمونہ پیش کرتا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید فرد بن سکے۔ ایک اچھے خاندان میں بیٹیاں اپنے والدین کی عزت کا باعث بنتی ہیں اور وہ اپنی پرورش کے دوران نیک و صالح انسان بن کر اس معاشرے کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ والدین اور خاندان کی محنت ہوتی ہے جو بیٹیوں کو ایک بہترین انسان بناتے ہیں۔ اچھے لوگ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی تمام کامیابیاں اور خوشیاں دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں اور اپنی عزت کے ساتھ جئیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو ذہنی طور پر جاہل ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کی عزت سے کھیلتے ہیں اور ان کو محض ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایسا سوچنا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ظلم ہے۔ یہ لوگ اپنے گھٹیا کردار کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو وہ محبت اور عزت نہیں دیتے جو انہیں دینی چاہیے۔ ان کی سوچ اور تربیت میں کمی ہوتی ہے اور یہی کمی ان کے عملوں میں نظر آتی ہے۔ جب انسان اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے خاندان کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ پورے معاشرتی نظام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے اعمال نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور ہر گھر میں ان کی موجودگی ایک نعمت ہے۔ اچھے لوگ اپنی بیٹیوں کو وہ عزت دیتے ہیں جو ان کا حق ہے، جبکہ گھٹیا لوگ ان کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کو عزت دیں، ان کی محبت اور پرورش میں اپنا کردار ادا کریں اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ بیٹیاں محض زندگی کی خوبصورتی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں اور ان کا حق ہے کہ انہیں محبت اور عزت دی جائے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں
ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔